بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 368 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. وفي حديث أبي كامل ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی مسجد زمین میں سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے کہا، اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مسجد اقصی۔ میں نے کہا کہ دونوں کے درمیان کتنا زمانہ تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال، اور فرمایا کہ جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ لو، اس لیے کہ وہی مسجد ہے۔ اور ابو کامل رحمہ اللہ کی روایت میں اینما کی بجائے ثم حیثما کا لفظ ہے۔ لفظ مسجد، جس کی جمع مساجد ہے، قواعد کے اعتبار سے اگرچہ جیم پر زبر ہونا چاہیے، مگر عربی زبان میں یہ جیم کے زیر کے ساتھ ہی مستعمل ہے۔ شرعی طور پر مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جسے عام لوگوں کے لیے نماز کے لیے وقف کر دیا جائے۔ ایک بار جب کوئی جگہ مسجد بن جائے تو وہ قیامت تک کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ اسے نہ تو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کا حکم صرف زمین کی سطح تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کا پورا خلا مسجد کے حکم میں شامل ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس کے ٹھیک 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی۔ اگر ہم فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے اسلامی مراکز کا درجہ دیکھیں تو ترتیب یہ بنتی ہے: سب سے پہلا درجہ ہے مسجد حرام کا، کائنات کی سب سے پہلی اور سب سے افضل مسجد۔ دوسرے نمبر پر ہے مسجد نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اور فضیلت میں دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر ہے بیت المقدس، انبیاء کرام کا مسکن اور اسلام کا قبلہ اول۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مسجد قباء، ہجرت کے بعد اسلام کی سب سے پہلی بنیاد رکھی جانے والی مسجد۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ دین کی بقا اور ترویج کا اصل مرکز مساجد، مدارس اور علماء رہے ہیں۔ جہاد کے ذریعے راستے کی رکاوٹیں دور ہوئیں، مگر اسلام کو معاشرے میں ثبات اور استحکام مساجد و مدارس کے علمی ماحول سے ملا۔ تاریخ میں جہاں بھی مسجد، مدرسے اور اہل علم کا رشتہ کمزور ہوا، وہاں سے اسلام مٹ گیا، جیسے اندلس، روس، وسطی ایشیا، افریقہ اور چین کے بعض خطے اس کی واضح مثالیں ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کٹھن حالات میں بھی دار ارقم کو مسجد و مدرسہ بنایا گیا۔ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے اپنے سر چھپانے کا انتظام بعد میں کیا، پہلے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی بنیادیں رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں سلطنت اسلامیہ کے پھیلاؤ کے ساتھ تقریباً 4000 عام مساجد اور عیدین اور جمعہ کے لیے 900 جامع مساجد تعمیر کی گئیں۔ کائنات کی تمام مساجد دراصل بیت اللہ کی شاخیں ہیں۔ جو انسان دین میں مساجد کی مرکزی اہمیت اور ان کے تعلیمی اور روحانی کردار کو نہیں سمجھتا، وہ در حقیقت دین کے بنیادی ڈھانچے اور اس کی روح سے ناواقف ہے۔ عنوان کے اندر دوسرا لفظ ہے مواضع الصلاۃ، یعنی نماز کی جگہیں۔ یہاں یہ نقطہ ذہن نشین رہے کہ احادیث میں مساجد کے علاوہ دیگر مقامات پر نماز پڑھنے کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، جنہیں مواضع الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ مسجد کا درجہ نہیں رکھتی۔
اس اسناد کے رجال 10 ہیں۔ پہلے ہیں ابو کامل الجحدری فضیل بن طلحہ البصری ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں عبد الواحد بن زیاد العبدی ثقۃ۔ تیسرے ہیں ابراہیم التیمی ثقۃ عابد۔ چوتھے ہیں ان کے والد گرامی یزید بن شریک بن طارق التیمی الکوفی۔ اور پانچویں ہیں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جندب بن جنادہ، مشہور صحابی ہیں اور ان کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں 3 تابعین ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم اس حدیث پاک کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک لفظ ہے اول، یہ ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ علم نحو کے امام ابو البقاء فرماتے ہیں کہ یہاں اس پر پیش کسی عامل کی وجہ سے نہیں بلکہ مبنی ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا مضاف الیہ یہاں لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں اصل عبارت کا پوشیدہ مفہوم یہ نکلے گا اول کل شیء، یعنی ہر چیز سے پہلے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کا سیاق و سباق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ روایت قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ کعبۃ اللہ روئے زمین پر عبادت کے لیے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی رہائشی مکان ہی نہیں تھا۔ چنانچہ یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی بالکل واضح اور صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے بھی لوگوں کے رہنے کے لیے عام گھر موجود تھے، لیکن کعبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زمین پر خالص اللہ کی عبادت کے لیے قائم کیا جانے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ امام عائنی رحمہ اللہ کعبہ کی مرحلہ وار تعمیر کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تاریخ عالم میں کعبہ کی تعمیر نو اور تجدید کا کام بالترتیب ان طبقات نے کیا۔ سب سے پہلے ملائکہ نے اس کی بنیاد رکھی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، اس کے بعد عمالقہ نے اس کی تجدید کی، پھر قبیلہ جرہم نے اسے بنایا، اس کے بعد قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان مرد کی حیثیت سے اس تعمیر میں عملاً شریک تھے۔ اسلامی دور میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے گروا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق از سر نو تعمیر کیا۔ ان کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی تعمیر کو گرا کر اسے دوبارہ قریش کے پرانے طرز پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد سے کعبہ کی ظاہری شکل یہی برقرار رہی۔ بعد کے دور کا ایک سبق آموز تاریخی واقعہ بھی منقول ہے کہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ مانگا کہ اے امام، کیا میں حجاج کی بنائی ہوئی عمارت کو گرا کر کعبہ کو دوبارہ اسی شکل پر نہ لے آؤں جس کی تمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی تھی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک کے لیے ایک سنہری اصول بن گیا۔ اے امیر المؤمنین، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر روکتا ہوں کہ اس مقدس گھر کو بادشاہوں کے فن تعمیر کا کھلونا نہ بنائیں۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو جو بھی نیا بادشاہ آئے گا وہ اپنی مرضی سے اسے گرائے گا اور دوبارہ بنائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے دلوں سے اس اللہ کے گھر کی وہ ہیبت، عظمت اور رعب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہاں مسجد اقصیٰ اور اس کو بیت المقدس کہنے کی وجہ تسمیہ ذکر کی گئی ہے۔ حدیث پاک میں مذکور ہے المسجد الاقصیٰ، اس سے مراد مسجد بیت المقدس ہے۔ اس مقدس جگہ کے ناموں کے پیچھے علماء نے 3 خوبصورت توجیہات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ مسافت کی دوری، یعنی لفظ اقصیٰ کے لغوی معنی انتہائی دور کے ہیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں واقع کعبۃ اللہ اور اس مسجد کے درمیان مسافت بہت زیادہ ہے، اس لیے اسے المسجد الاقصیٰ کہا گیا۔ دوسری وجہ عبادت کی انتہا، اس دور میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے والے مسافروں کے لیے اس مسجد کے آگے یعنی شمال کی جانب روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا اور کوئی دوسرا مرکز یا امتیازی مقام موجود نہیں تھا، یعنی یہ اس سمت میں آخری معبد تھا، اس لیے اسے اقصیٰ کہا گیا۔ تیسری وجہ طہارت و پاکیزگی،
اقصیٰ کا ایک مطلب آلودگیوں سے پاک ہونا بھی ہے، چونکہ یہ مقام تمام تر ظاہری اور باطنی نجاستوں، بت پرستی کی گندگیوں اور عیوب سے بالکل پاک اور دور رہا ہے، اس لیے اسے اقصیٰ اور اس کے پورے خطے کو المقدس یعنی ہر عیب سے پاک اور پاکیزہ کی گئی جگہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس پر امام ابہری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تاریخی اشکال ذکر کرتے ہیں جو اکثر طلبہ کے ذہنوں میں بھی آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ دانوں اور اہل سیرت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، جبکہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اور ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں کے زمانے کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ کا طویل فاصلہ ہے۔ تو پھر حدیث میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ ان دونوں کے درمیان صرف 40 سال کا وقفہ ہے؟ اس اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے وہ سنن نسائی کی ایک مستند حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، جس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ عمارتی طور پر اس کے بانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہیں۔ شارحین حدیث نے اس کا جو تفصیلی جواب دیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں حدیث میں کعبہ اور مسجد اقصیٰ کی ظاہری عمارتی بنیاد یا پتھر پر پتھر رکھنے کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ روئے زمین پر ان مقامات کے بطور عبادت گاہ مقرر ہونے اور پہلی مرتبہ نشاندہی کا تذکرہ ہے۔ اصل حقیقت روئے زمین پر سب سے پہلے جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا اور فرشتوں یا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے جہاں پہلی بار سجدہ کیا گیا وہ مکہ مکرمہ یعنی کعبہ کی جگہ تھی۔ اس تقرر اور نشاندہی کے ٹھیک 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شام یعنی فلسطین کی اس سرزمین کو بھی دوسری بڑی عبادت گاہ کے طور پر مقرر فرمایا۔ یہ کام کائنات کے بالکل ابتدائی دور میں فرشتوں یا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو چکا تھا۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق ہے تو ان حضرات نے ان قدیم مٹی میں دبی ہوئی اور مٹ جانے والی بنیادوں کو صدیاں گزرنے کے بعد اللہ کی وحی سے دوبارہ ڈھونڈا اور ان پر عالیشان عمارتیں کھڑی کی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ بطور مقدس زمین اور معبد ان دونوں کا تقرر 40 سال کے وقفے سے ہوا تھا، جبکہ بطور ظاہری عمارت ان کی تجدید نو میں 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا یہ متن تاریخ اور واقعاتی تسلسل سے بالکل مطابقت رکھتا ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي قال اخبرنا علي بن مسر قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم بن يزيد التيمي قال كنت اقرأ على ابي القرآن في السدة فاذا قرأت السجدة سجد فقلت له يا ابتي اتسجد في الطريق قال اني سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول مسجد وضع في الارض قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الارض لك مسجد فحيثما ادركتك الصلاة فصلي۔ حضرت ابراہیم بن یزید التیمی رحم اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی کے سامنے قرآن پڑھتا تھا فی السدہ، سدہ کہتے ہیں چبوترے کو، لیکن یہاں مراد ہے گلی، راستہ، راستے میں، یعنی وہ راستے میں بیٹھے ہوتے تھے تو میں وہیں ان کے سامنے قرآن پڑھتا اور جب میں آیت سجدہ پڑھتا تو وہ سجدہ کرتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ابا جان آپ راستے میں سجدہ کر رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پہلی مسجد کے بارے میں جو زمین میں بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے کہا کہ دونوں کے درمیان کتنا زمانہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ پھر تمہارے لیے زمین ساری ہی مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز پڑھ لو۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں علی بن حجر السعدی المروزی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں علی بن مسہر، بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ اس باب کی دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔